بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله في كتابه الكريم ولا تلبسوا الحق بالباطل صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ سب کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور جن کی آج نکاح ہے انشاءاللہ خدا آپ کے نکاح کو انشاءاللہ ببرکت قرار دے، انشاءاللہ نسل کثیر انشاءاللہ عطا کرے اور نسل پاکیزہ عطا کرے، اور ایسی نسل جو امام زمانہ کی سپاہی بن سکے انشاءاللہ۔ ہم آج آقا با اجازت آپ کے سامنے امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک امت ہیں اور ہمارا ایک امام ہے۔ ہمارا ایک امام سے کیسا رشتہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم امام کو کیسے تصور کرتے ہیں اور ہمارا امام سے کیا ریلیشن ہے۔ حدیث ہے جہاں پر ہم امام کے بارے میں کہتے ہیں الامام انیس الرفیق و والد الشفیق، کہ امام کون ہے؟ امام وہ ہے جو ایک اچھا دوست ہے اور ایک والد ہے جو شفیق ہے، جو مہربان۔ یعنی امام سے میرا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا جیسے کہ ایک دوست کے ساتھ ہوتا ہے یا جیسا ایک والد کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کچھ اپنے دل کی باتیں اپنے دوست سے کہتا ہے لیکن والد سے نہیں کہتا، اور کچھ باتیں والد سے کہتا ہے لیکن دوست سے نہیں کہتا۔ امام وہ ذات ہے جہاں پر جو آپ کی دل کی بات ہے آپ امام سے کر سکتے ہیں۔ امام سے رشتہ یعنی کیا؟ جب ہم امام رضا کی زیارت پہ جاتے ہیں تو اذن دخول میں ہم پڑھتے ہیں، جو تمام چیزیں پڑھتے ہیں اس کے اندر سے ایک چیز یہ پڑھتے ہیں کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ زندہ ہو اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہو۔ ہم امام رضا علیہ السلام کی طرف تصور کرتے ہیں تو کیا ہم اس طریقے سے زیارت پڑھتے ہیں کہ ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور میں زیارت پڑھ رہا ہوں؟ میں اذن دخول میں پہلے یہ اقرار کرتا ہوں کہ وہ زندہ ہیں، پھر میں کہتا یرون مقامی و یسمعون کلامی، آپ مجھے دیکھ رہے ہو اور میں جو بول رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہو۔ تو جب ہم مشہد زیارت کرنے جاتے ہیں یا امام رضا کی دور سے بھی زیارت کرتے ہیں تو اماموں نے سکھایا ہے کہ تم ایسے زیارت کرو جیسے کہ تم ہمیں دیکھ رہے ہو اور ہم تمہارے کلام کو سن رہے ہیں۔ اس کے آگے کہتے ہیں یردون سلامی، وہ لوگ ہیں جو آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے ہمیں سلام کا جواب ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتا۔ عزیزان گرامی، ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو امام کے سامنے ایسا پیش کرے، لیکن کب؟ جب وہ یہ سمجھے کہ امام زندہ ہے، مجھے دیکھ،
اور میرا امام سے ایک ریلیشن ہے، میں اپنے امام سے ایک ریلیشن کو اسٹیبلش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز عزیزان گرامی کہ امام ہیں اور مجھے امام سے اپنے رشتے کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ ہم معصومین کی زندگی دیکھتے ہیں تو معصومین کی زندگی میں ہمیں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں، کیونکہ وقت محدود ہے، میں جلدی جلدی آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام کے ایک صحابی تھے، 8ویں امام کے ایک صحابی تھے حضرت ریان بن سلط۔ ایک بار امام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، یہ آخری ملاقات ہوتی ہے، ریان امام سے خدا حافظی کر کے جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ آخری ملاقات تھی، بہت ایموشنل تھے۔ سوچا کہ امام سے میں ایک کپڑے کا ٹکڑا مانگ لوں گا تاکہ جب میری موت ہو تو میں یہ کپڑے کا ٹکڑا امام کا جو امام نے پہنا ہوا ہے اس کو میں اپنے کفن کے اندر رکھ لوں گا، اور امام سے میں کچھ دینار مانگوں گا جس سے میں 2 انگوٹھی خریدوں گا کہ 2 انگوٹھیوں کے ذریعے سے میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر سکوں، ان کی شادی کر سکوں۔ یعنی پتہ چلتا ہے شادی کتنی آسان تھی اس زمانے میں، 2 انگوٹھی کے ذریعے سے 2 بیٹیوں کی شادی کر رہے تھے ریان۔ امام کے پاس گئے ملاقات کے لیے، اور جب آئے امام سے اتنی محبت تھی ریان کو کہ ریان نے امام کو دیکھا اور اپنی تمام حاجتوں کو بھول گئے، امام کی محبت میں ضم ہو گئے، بھول گئے، گلے ملے، روئے، امام سے خدا حافظی کر کے جانے لگے۔ امام نے کہا ریان بھول گئے، کپڑا نہیں مانگو گے؟ کپڑا نہیں مانگو گے؟ پھر کہا ریان وہ کپڑا وہاں رکھا ہوا ہے۔ ریان اٹھا کے جانے لگے، کہا انگوٹھی بھول گئے ریان؟ ہم امام سے محبت کرتے ہیں، ویسی ہی محبت امام بھی ہم سے کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے مولا علی کے، ان کا نام تھا رمیلہ۔ رمیلہ ایک بار بیمار تھے، مولا علی مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے۔ رمیلہ چاہتے تھے کہ امام کے پاس آ کے نماز پڑھے، لیکن بیمار اتنے تھے کہ اٹھ نہیں پا رہے تھے، آ نہیں پا رہے تھے امام کے پاس۔ نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد آئے رمیلہ، امام نے اس کو دیکھا، رمیلہ کو دیکھا، رمیلہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ کہا ہاں مولا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہا رمیلہ جب تم دعا کے لیے اپنے لب کو کھولتے ہو نا، تمہارا لب بعد میں کھلتا ہے، ہم آمین پہلے کہتے ہیں، ہم آمین پہلے کہتے ہیں۔ یہ امام کہہ رہے ہیں۔ پھر طولانی گفتگو تھی، لیکن امام سے رمیلہ نے پوچھا شرط ہے مکان کی، زمان کی؟ کہا نہیں، دنیا میں کوئی چاہنے والا اگر ہمیں پکارتا ہے وہ پہلے لب نہیں کھولتا، اس سے پہلے ہم آمین کہتے ہیں۔ یا علی۔ بس عزیزان گرامی، امام سے وہ محبت کا رشتہ وہ بنیاد ہے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو سولو کرنے کے لیے۔ یہ پہلی ابتدائی گفتگو تھی، وقت محدود ہے تو میں نے یہ دوسری چیز جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، جس کے لیے توجہ کا طالب ہوں عزیزان گرامی، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کو ہم تھوڑا سا اینالائز کریں۔ امام کی 55 ایئرز کی زندگی ہے، جس میں 20 ایئرز امام کی امامت کا پیریڈ ہے۔ امام کی زندگی میں کئی خلفاء آئے، آخری مامون تھا، جو امام کے آخری 3 سال جو گزرے ہیں وہ خراسان میں گزرے ہیں، لیکن 17 سال امام کے امامت کے مدینہ میں گزرے۔
ایک خلاصہ، ایک اوور ویو امام کی زندگی کا آپ کے سامنے. اب توجہ کا طالب، آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو پیش کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ مامون اور امام رضا علیہ السلام دونوں کے بیچ میں مین وار کس بات کا تھا؟ مین کانفرنٹیشن کس بات کی تھی؟ آپ توجہ کیجئے، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع موضوع ہوتا ہے خلافت اور ولایت سے. اسپیشلی خلافت میں جب ملوکیت آ جاتی ہے اور کنگڈم آ گئی، اس کے بعد بنی عباس اور بنی امیہ اور پھر بنی عباس کا جو پیریڈ ہے، ان لوگوں نے لوگوں کی سائیکولوجیکل ٹریننگ ایسی کی تھی کہ خلیفہ کو ان لوگ اطاعت اس کی واجب مانتے تھے. یہ خلیفہ جو ہے بنی عباس اور بنی امیہ، اپنے آپ کو توجہ چاہوں گا، یہ اپنے آپ کو خلیفہ رسول خدا نہیں کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہتے تھے. اور یہ کہتے تھے، پھر ایسے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن ایسے لوگوں کو لاتے تھے، ایسے استدلال کو دیتے تھے، کیونکہ عوام تھوڑی نا استدلال اور مغالطے کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے. عوام کو لگتا ہے صحیح بول رہے ہیں. وہ علماء کے استدلال کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو اگر کوئی آپ کے پاس پیغام دے کے چلا جائے، کوئی آپ کو پیغام دے اور چلا جائے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ کے ساتھ موجود ہے اور آپ کا گھر چلا رہا ہے؟ سب کہیں گے جو موجود ہے، گھر چلا رہا ہے، وہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو کہتے ہیں نبی کا کام یہی تھا، نبی آئے پیغام دے کے چلے گئے. خلیفہ ہے جو تمہاری سوسائٹی کو چلا رہا ہے. تو خلیفہ افضل ہے کہ نبی افضل ہے؟ ایسے مغالطوں کو سوسائٹی کے اندر انسرٹ کرتے تھے. بس مین ایشو کیا ہے؟ مین ایشو یہ ہے کہ نریٹو وار کیا ہے. مامون کیا چاہتا تھا؟ لوگ کیسی فکر رکھیں، کیسی پبلک اوپینین فارم ہو، اور اس کا مقابلہ امام رضا علیہ السلام نے کیسے کیا. مین وار نریٹو کا ہے کہ نریٹو مامون کا کیا تھا اور امام رضا علیہ السلام کا کیا تھا. توجہ کیجئے، بنی عباس اور بنی امیہ کے بیچ میں جنگ ہوئی، اور جنگ میں بنی عباس حکومت پہ کیسے آئے؟ کیونکہ انہوں نے ایک نریٹو کریٹ کیا تھا. وہ نریٹو یہ تھا کہ اہل بیت پر ظلم ہوا ہے اور ہم اہل بیت کے ظلم کا بدلہ لینے آئے ہیں. تو امام حسین کی شہادت کے بعد سے لے کے یہ نریٹو بلڈ کیا گیا اور یہ سلوگن اور یہ نریٹو فائنلی جا کے ریزلٹ کرتا ہے کہ بنی عباس حکومت کو حاصل کر لیتے ہیں امام حسین کے قتل کی وجہ سے. جب بنی عباس کے پاس حکومت آ جاتی ہے تو ان کو یہ سسٹین کرنا، پبلک اوپینین میں یہ بات کو باقی رکھنا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے سخت ہو گیا تھا. اور بنی عباس کے خلیفہ ایک کے بعد ایک خلیفہ گزرتے رہے. جب یہ خلیفہ گزرے، مامون تک پہنچتے پہنچتے پورے مسلم ورلڈ کے اندر کئی علوی ریوولٹس اس وقت چل رہے تھے اور کئی علوی ریوولٹس ہو چکے تھے. یعنی مولا علی کی اولاد میں سے کئی ریوولٹس ہو چکے تھے اور ایک کیوس کی سچویشن تھی، کیونکہ مامون خود اپنے بھائی کو قتل کر کے خلیفہ بنا تھا. تو ایک پولیٹیکل
انوائرمنٹ اس زمانے کا ایسا کریٹ ہو گیا تھا کہ مامون چاہتا تھا کہ وہ نریٹو جو پہلے تھا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کا حق ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں، چاہتا تھا پبلک اوپینین کو اس نریٹو سے مینیج کرے. تو لوگوں کے درمیان وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ مولا علی امام رضا علیہ السلام کو دعوت کر رہا ہوں. کیوں دعوت کر رہا ہوں؟ اس لیے بیکاز میں ان کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں. کیوں ولی عہد بنانا چاہتا ہوں؟ کیونکہ میں محبت کرتا ہوں اہل بیت سے. میں محبت کرتا ہوں اہل بیت سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں خلیفہ بننے کے لائق ہوں، کیونکہ ہماری خلافت اسی محبت کے کلیم کی وجہ سے بنی ہے. توجہ کیجئے، یہیں پر کور فنڈامنٹل تھاٹ ہے کہ خلافت اور ولایت میں فرق کیا ہے. جو خلافت کو وہ اپنے ہاتھ میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسپریچول لیڈرشپ اور ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہے. وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسپریچول لیڈرشپ اماموں کے پاس ہو سکتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہمارے پاس ہوگی. یہ وار چل رہا ہے نریٹو پبلک اوپینین کو فارم کرنے کا. امام رضا علیہ السلام کو فورس کیا گیا مدینہ سے کہ آپ آئیں. کہاں پر؟ خراسان. خود بنی امیہ نے اپنی کنگڈم کو کہاں سے شفٹ کیا تھا؟ اپنی کنگڈم کو خراسان لائے اس لیے تھے کیونکہ جو علوی ریوولٹس ہو رہے تھے وہ علوی ریوولٹس کو ان لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. یہ اس زمانے کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کے لیے تھوڑا سا کلیئر ہو جائے کیوں مامون نے امام کو ولی عہد بننے کا آفر کیا. اب امام کے لیے کلیئر ہے کہ مامون کیا چاہتا ہے، اور مامون چاہتا تھا اپنے میڈیا کے ذریعے سے، اپنے نریٹو کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں پہ کنٹرول کرے. امام رضا نے فرسٹ سٹیپ کیا کیا؟ جب امام رضا مدینہ سے نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ بنی ہاشم کے جوانوں آ جاؤ، گھر پہ آؤ. اور بنی ہاشم کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ مجھے ایسے ودا کرو جیسے کہ کسی کی میت گھر سے نکلتی ہے. یہ ظاہر طور پر ایک ایموشنل عمل ہے، لیکن نریٹو کریشن میں امام نے ایک نریٹو کو بلڈ کیا کہ مجھے فورس کیا جا رہا ہے، میں مامون کے اس عمل سے راضی نہیں ہوں. بس ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ پورے ایکشنز میں مامون کیا چاہ رہا تھا اور امام کیا چاہ رہے تھے. امام کو ایسے راستوں سے لے کے گئے جہاں پر شیعہ پاپولیشن نہ ہو، اور جہاں شیعہ پاپولیشن تھی یا جہاں ریوولٹ تھا وہاں امام کو وہاں نہیں رکایا گیا. کوفہ میں نہیں رکایا گیا، بصرہ میں نہیں رکایا گیا، یا رے میں نہیں رکایا گیا. جہاں شیعہ پاکٹس اور پاپولیشن تھے امام کو وہاں سے نہیں گزارا گیا تاکہ امام سے امت مل نہ سکے. یہ ایک بیک گراؤنڈ. اس لیے بی بی معصومہ کا جو سفر تھا وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ بی بی معصومہ وہاں سے گزری جہاں سے امام رضا نہیں گزر سکے، اور بنی ہاشم کے ذریعے سے وہاں جا کے جوانوں کو بیدار کیا. اب امام رضا علیہ السلام کو لایا گیا. سوال، مولانا آپ یہ نریٹو بول رہے ہیں، نریٹو ہوتا کیا ہے؟ عزیزان گرامی، کسی بھی قوم میں جو بات وہ قوم کی ڈومیننٹ زبان کے اوپر آ جائے اسے کہتے ہیں اس قوم کا وہ نریٹو ہے. مثال دوں سادہ کرنے کے لیے، ہندوستان 1990 میں ہندوستان کا نریٹو تھا سب مل کے امن اور شانتی سے رہنا چاہیے.
آج ہندوستان کا نریٹو یہ ہے کہ ہندوز کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے. یہ نریٹو چینج ہو جاتا ہے سوسائٹی میں. کیسے چینج ہوتا ہے؟ جب مڈل لیئر سوسائٹی کے چینج ہوتے ہیں تو پبلک اوپینین چینج ہو جاتی ہے. ایک اور مثال دوں آپ کے لیے تاریخ میں تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو, آپ پیچھے جا کے دیکھیں اس کو. مولا علی کی شہادت ہوتی ہے تو مسجد تو شام میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. یعنی کیا؟ یعنی اس زمانے کے میڈیا کے ذریعے سے نریٹو کنٹرول تھا اور پبلک اوپینین پر اس زمانے کے میڈیا کا کمپلیٹ کنٹرول تھا. سوسائٹی میں میڈیا کے ذریعے سے کام اصلی کیا ہے؟ ہدف تبلیغ ایجاد گفتمان است. تبلیغ کا اصلی مقصد سوسائٹی میں نریٹو کو کریٹ کرنا ہے. نریٹو یعنی وہ چیزیں جو پبلک اوپینین کو فارم کرتی ہیں, وہ بلیف جو لوگوں کے زبان زد ہو جائے, لوگوں کے زبان پر آ جائے, جس کے ریزلٹ میں لوگوں کے بیہیویئرل اور بلیف میں چینج ہو جائے. یہ سوسائٹی کے مین سٹریم جنگ ہوتی ہے. آج ہماری سوسائٹی کا مین نریٹو کیا ہے؟ یہ سوال ہے. مامون چاہتا تھا ایک نریٹو کو بلڈ کرے جس کے اندر وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور میں حق کے خلافت رکھتا ہوں کیونکہ میں محبت کرتا ہوں. اہل بیت کیا چاہتے تھے؟ اہل بیت یہ چاہتے تھے کہ اس نریٹو کو بلڈ کریں کہ ولایت اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ولایت انسان نہیں دے سکتا, اللہ دے سکتا ہے. اور یہ ولایت صرف اسپریچول ولایت نہیں ہے, پوری امت کی کمپلیٹ لیڈرشپ کے جو پاور ہے اسے ولایت کہتے ہیں, جس میں سوشل, پولیٹیکل, اسپریچول ہر کائنڈ آف لیڈرشپ جب جس کے پاس آئے اسے کہتے ہیں ولایت. بس وار چل رہا ہے. امام نے, توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں کہ جتنی اپورچونٹی تھریٹ میں ہوتی ہے اتنی اپورچونٹی عام وقت پہ نہیں ہوتی ہے. امام نے تھریٹ کو اپورچونٹی میں تبدیل کیا. یہی سفر کو جسے دشمن نے تھریٹ بنایا تھا, یہی چیزیں جو دشمن نے ولی عہدی کا کانسیپٹ بنایا تھا, امامت کو داغدار کرنے کے لیے امامت نے اسی کو استعمال کیا. امام علیہ السلام نے امامت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. یہ دو ہے چیزیں. سفر میں امام کو کہیں روکا نہیں گیا, امام کو صرف ایک جگہ موقع ملا, نیشاپور میں ایک جگہ امام کو موقع ملا اور 1.5 منٹ کا وقت ملا. امام نے 2 جملوں میں پوری ولایت کو لوگوں کے سامنے بتا دیا. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. کیا امام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک فورٹ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا, جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا. لیکن پھر کہا انا من شروطہم, اور ہم اس میں سے شرطوں میں سے ایک ہے. سوال یہاں پر امام فرد امام کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا نظام امامت کے اور ولایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید تک پہنچنا ہے تو نظام امامت کے قلعے میں آنا پڑے گا, تب توحید تک پہنچ سکتے ہو. بس یہاں پر پہلی چیز جو آپ کے سامنے عزیزان گرامی میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو مین وار تھا, ابھی وقت نہیں ہے اس کو کھولنے کا, لیکن مین وار جو تھا وہ پبلک اوپینین کو کنٹرول کرنا تھا. اور پبلک اوپینین کیسے کنٹرول ہوتی ہے
किसी भी समाज में पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने के लिए उस समाज के इन्फ्लुएंसर्स को कंट्रोल कर लो, पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल हो जाती है। उस जमाने के खवास को आप कंट्रोल कर लो, पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल हो जाती है। उस जमाने के इन्फ्लुएंसर्स को चेंज कर दो, पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाती है। उस जमाने में मीडिया क्या था? उस जमाने में मीडिया था शायर, उलमा, खुतबा, खतीब और कबीलों के सरदार। मुआविया से लेके तमाम खुलफा ने जो सिस्टम को मैनेज किया वो इस तरीके से किया कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते थे उनको इन लोग कंट्रोल करते थे और वो इन्फ्लुएंसर्स वही इंफॉर्मेशन देते थे जो ये बोलते थे। उस जमाने में तो व्हाट्सएप था नहीं, चैट जीपीटी था नहीं, तो पूछ तो सकते नहीं थे। यमन में रहने वाले को क्या पता मक्का में क्या हुआ है, कूफा में क्या हुआ है। इंफॉर्मेशन कंट्रोल, डिसीजन कंट्रोल। तो उस जमाने से लेके आज तक जो जंग है वो जंग वही है, मीडिया की जंग है। उस जमाने में मीडिया के टूल्स कुछ और थे और आज के जमाने में मीडिया के टूल्स कुछ और हैं। उस जमाने में भी पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, इस जमाने में भी पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आप देखें, चीजें चेंज नहीं होती हैं, चीजें वही रहती हैं, टूल्स बदलते हैं। हक हक है, बातिल बातिल है, साजिश साजिश है। आप देखें, जो चीजें हैं वही हैं, चेंज नहीं हुई हैं। चेंज क्या हुए? टूल्स चेंज हो गए। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो कीजिए, वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात को, तवज्जो से सुनिए। हम जिस जमाने में जिंदा हैं, ये जमाना हमें एक्सट्रीम पोटेंशियल्स और एक्सट्रीम डेंजर्स को हमारे सामने लाता है। आज के जमाने में जो मीडिया है, जितना पावरफुल मीडिया आज के जमाने में है, इतना कभी भी नहीं था। जितना पोटेंशियल आज के जमाने में मीडिया में है, इतना पोटेंशियल कभी भी नहीं था। आज मीडिया की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड केओस। आज इतना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डाल दो कि लोग केओस में पड़ जाएं, और इसे मीडिया की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड केओस। लोग कंफ्यूज्ड हैं हक और बातिल के दरमियान। मौला अली नहजुल बलागा में कहते हैं कि अगर लोगों को हक हक की तरह दिया जाए, बातिल बातिल की तरह दिया जाए, लोग वाज़े तौर पर हक और बातिल में तशखीस दे देंगे। लेकिन शैतान क्या करता है? थोड़ा हक लेता है, थोड़ा बातिल लेता है, मखलूत करके लोगों को देता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, एक जमाना था जिस जमाने में हमारी असली जंग अपनी अगली नस्ल की तरबियत के लिए मस्जिद और इमाम बारगाह थी। आज जंग की जगह बदल गई है। आपके बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है, मस्जिद है, इमाम बारगाह है, आप लोगों ने ट्रस्ट बनाया है, खेलने की जगह है, मदरसा है, खवातीन का मदरसा है, आप लोगों ने इतनी कोशिश की। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये 20 साल पहले बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग थी। लेकिन आज का जमाना जहां आपका बच्चा 50 घंटा सोशल मीडिया पर है, आप चाहते हो 6 घंटा मदरसे में 50 घंटे को आप कॉम्बैट कर लें। जंग की जगह बदल गई। पहले आप लोगों को मस्जिदों में लाते थे ताकि नमाजी बने, मस्जिदों में लाते थे, इमाम बारगाह में लाते थे ताकि नमाजी बने, मस्जिदों में ले जाते थे। आज उसे कहीं और लड़ना है ताकि मस्जिदों में आ जाए वो बच्चा। हम जो जमाना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से चेंज नहीं हो रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। आपको मिसाल दूं ताकि आपके लिए जल्दी जल्दी मैं आपके सामने चीजों को पेश कर दूं। दुश्मन ने और शैतान ने आपके
6 مہینے کے بچے سے لے کے 18 سال کے بچے تک اس کو شیطانی فوج میں شامل ہونے کا پورا پلان بنایا ہوا ہے. توجہ کیجئے, 6 مہینے کے بچوں کے لیے میوزک بن رہی ہے سونے کے لیے. 6 مہینے کے 2 سال کا بچہ ہے, کارٹون دیکھتا ہے, جونی جونی یس پاپا. اس کارٹون میں بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ 2 پاپا ہیں اور ایک بچے کو سلا رہے ہیں. 2 پاپا مل کے LGBT کے کلچر کو 2 سال کے بچے کو سکھا رہے ہیں. ڈزنی کا مالک کہتا ہے کہ میری مورل رسپانسبلٹی ہے کہ نیکسٹ جنریشن LGBTQ کی بنے. نیکسٹ سپرمین کی جو مووی آ رہی ہے اس میں سپرمین کی گرل فرینڈ نہیں ہے, سپرمین کا بوائے فرینڈ ہے. آپ اس جنریشن سے کوکو میلن آپ دکھا رہے ہیں, اپنے بچے کو ٹی وی دے دی, موبائل دے دیا, بولا دیکھو بیٹا کلرز دیکھیں, رینبو کلرز کتنے استعمال ہو رہے ہیں. آپ ایشز میچ دیکھتے ہیں, اس کے اندر سٹمپس کے اوپر رینبو کلرز بنے ہوئے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے الگ پلان ہے, بڑوں کے لیے الگ پلان ہے. کیوں ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ مثال کے طور پر تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھتے ہیں لوگ, اس میں کسی کی وائف کو چھیڑنا ایسے بتاتے ہیں جیسے کوئی مذاق ہے, کوئی بات ہی نہیں, ہم لوگ اس پہ ہنستے ہیں. ہاں. معصوم نے کہا ہے خدا کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص کے اوپر. خدا ایک خاص فرشتہ بھیجتا ہے گھر پہ ایسے شخص کے اوپر جو راضی ہے کہ جس کی عورت یا جس کی ناموس یا جس کی بیٹی کے ساتھ کوئی غیر مرد بیٹھے, ہنسے, مسکرائے اور وہ راضی رہے. موویز کے تھرو, ویب سیریز کے تھرو آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے. بچپن سے, کارٹون سے, اینیمیشنز میں, گیمز میں. آپ بول رہے ہیں بچہ گیم کھیل رہا ہے, روڈ بلاکس کھیل رہا ہے. روڈ بلاکس میں سکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک روم ہے, اس روم تک آپ کو پہنچنا. اس روم میں کیا ہے, ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے بغیر لباس کے. یہ بچوں کو گیم کھلایا جا رہا ہے, بچوں سے لے کے بڑوں تک. نیٹ فلکس جب انڈیا میں لانچ ہوا تو پہلی 4 موویز جو ان لوگوں نے لانچ کی, چاروں کے چاروں موویز انلیگل ریلیشن شپس کے اوپر ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ ایسی ہو جاتا ہے کہ ایسی ہو رہا ہے بس, مولانا کیا کریں گے. توجہ کیجیے عزیزانی کرام, یہ جنگ ہے. اگر آپ کے اوپر میزائل گرتی اور خدا نہ کرے 10 لوگ شہید ہو جاتے تو آپ کوئی ڈیفنس تو بناتے نا, میکینزم بناتے کہ مقابلہ کرنا ہے. آپ کے بچوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے, جنگ نرم ہو رہی ہے, ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم صرف یہی بولیں گے مولانا ہم لوگ کا میڈیا بہت ضعیف ہے, بہت کمزور ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. جبکہ آپ اس زمانے میں زندہ ہیں کہ آپ کے پاس پوٹینشل ہے کہ آپ اپنے بچوں سے لے کے بزرگوں تک تمام لوگوں کے لیے میڈیا ورک کریں. وہ حملہ کر رہے ہیں عزیزان گرامی تو آپ کو مقابلہ کرنا ہے. میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں, آپ کے لیے شاید شاکنگ ہوگا. میں کلاس لے رہا تھا, وہاں پہ میں نے کلاس میں بچوں کو پوچھا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کیسا ہے. یہاں پر 80% بچوں نے کہا اٹس اوکے مولانا. جن سے میں نے پوچھا تھا, ہمیں لگ رہا اوپر سے سب ٹھیک ہے. عزیزان گرامی, یہ میڈیا ذہنوں پر قبضہ کر رہا ہے. جب تک لڑو گے نہیں, مقابلہ نہیں کرو گے. آپ بولے مولانا اس کو نہیں دکھائیں تو کیا دکھائیں؟ آپ کچھ بنائیں. کیوں ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں اتنا سیریس نہیں ہیں جتنا 20 سال پہلے لوگ تھے. 20 سال پہلے مدرسہ اس لیے بنایا تھا. آج عزیزان گرامی آپ ایک اینیمیشنز کے ذریعے سے کئی ملین بچوں کی ہدایت کر سکتے ہیں.
Media is a war, it's a battleground, it's not a playground. انسٹاگرام پہ جو خواتین ہیں, جو لڑکیاں ہیں, جو بچیاں ہیں, ان کے سائیکولوجیکل, ان کی زندگی کے اوپر کیا اثر ہے. آپ سٹڈیز جا کے دیکھیں, جو بچیاں انسٹاگرام یوز کرتی ہیں اس میں سے 70% سے زیادہ بچیاں اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتی. وہ کہتی ہیں آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ ود مائی سیلف. اینزائٹی اور ڈپریشن کی پرابلمز ہوتی ہیں بیکاز وہ باڈی کانشیس ہوتے ہیں, فیس کانشیس ہوتے ہیں, اپیئرنس کانشیس ہو جاتی ہیں. عزیزان گرامی, دنیا کیا ہے, لائف کیا ہے, پرپز آف لائف کیا ہے, یہ نریٹو ہم کریٹ کر رہے ہیں مسجدوں کے ذریعے سے, امام بارگاہ کے ذریعے سے, مدرسوں کے ذریعے سے, تبلیغ کے ذریعے سے, یا دشمن میرے بچے کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ لائف کیا ہے. بچے کیا کہتے ہیں؟ بچے کہتے ہیں لائف از لائک این آئس کریم, انجوائے اٹ بفور اٹ میلٹس. پرپز آف لائف کیا ہے؟ بس کچھ وقت بچا ہے. موویز ہوں, ویب سیریز ہوں, کارٹونز ہوں, اینیمیشنز ہوں. عزیزان گرامی, یہ اس زمانے کا میڈیا ہے, وہ اس زمانے کا میڈیا تھا. اگر ہم واقعی طور پر اپنی نسل کو محفوظ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اگلی نسل کی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں, جب تک میڈیا پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, جب تک اپنے بچوں کو محفوظ نہیں کر سکتے. ہمیں سیریس ہونا ہے. وار ہے, جنگ ہے, ہمارے بچوں کا فیوچر ہے, ہمارے بچے اس میں پرابلم میں گرفتار ہیں, ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. مولانا, ٹیچرز کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ الفا ایج کے بچوں کا اٹینشن سپین 8 سیکنڈز ہو گیا ہے, انڈر 14 ایئرز کے بچوں کا. بس عزیزان گرامی, خلاصہ کر رہا ہوں, امام رضا علیہ السلام نے دشمن کا کمبیٹ اس طریقے سے کیا کہ آپ دیکھیں 6، 7، 8ویں امام کے زمانے تک شیعوں کے آف شوٹس ملتے ہیں, لیکن 8ویں امام کے بعد کوئی شیعوں کا آف شوٹ آپ کو نہیں ملتا. یہ امام رضا علیہ السلام کی وکٹری تھی سافٹ وار کے اندر, کہ دشمن کے پاس پاور ہونے کے باوجود امام رضا علیہ السلام نے ایسی اسٹریٹجیز اپنائی کہ اپنی اسٹریٹجیز کے ذریعے سے امام رضا علیہ السلام نے پبلک اوپینین کو کنٹرول کیا اور پبلک اوپینین میں صحیح میسج آف ولایت کو پہنچا سکے. اگر ہم آج الرٹ رہیں, ہندوستان میں, پاکستان میں جو وار ہو رہا ہے, ہندوستان ٹائمز کا ایک آرٹیکل ہے, وہاں پر ایک ایکسپرٹ لکھ رہا ہے کہ ہر زمانے میں جنگ کا ایک بڑا حصہ میڈیا وار ہوتا ہے. اگر آپ سٹڈی کریں گے 125 ایئرز آف میڈیا ہسٹری اسٹڈی کریں گے تو پرنٹ, ریڈیو, ٹی وی, سیٹلائٹ, لائیو, پھر اس کے بعد میڈیا اور پھر سوشل میڈیا, ہر زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ہر زمانے میں میڈیا نے پروپیگنڈا کا کام کیا ہے, لیکن آج زیادہ کنٹرولڈ طریقے سے کر رہا ہے. لوگ دونوں طرف جذباتی ہو رہے ہیں, ایموشنز, اور ایموشنز فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر ہے, اور نیوز کنٹرولڈ ہے انفلوئنسرز کے اوپر, اور انفلوئنسرز پاورفل لوگوں کے پاس کنٹرولڈ ہے. اپنے آپ کو ہم لوگ بے بس سمجھتے ہیں, بے بس نہیں ہے. میڈیا ایک جنگ کی جگہ ہے. آپ کے پاس آج پاسبل ہے, ایک بڑا انڈیا میں چینل ہے NDTV, وہ پورا چینل موبائل پہ چلاتے ہیں ان لوگ یہ بتانے کے لیے کہ آج کی دنیا میں پاسبل ہے, اگر آپ چاہو تو لڑ سکتے ہو, مقابلہ کر سکتے ہو. اصل جنگ کو سمجھیں, جنگ کی جگہ کو سمجھیں, اور اصل نریٹو کو سمجھیں کہ ہماری سماج میں تبلیغ کا مقصد اس نریٹو کو بلڈ کرنا ہے جو ہمارے سماج میں ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ منبر سے مولانا کچھ پڑھتے ہیں, نوحہ خان کچھ پڑھتا ہے, شاعر کچھ پڑھتا ہے, خطیب کچھ پڑھتا ہے. کیا نریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ اپنے سماج میں؟ واٹ از دا ڈومیننٹ نیریٹو دیٹ وی آر آفٹر؟ یہ ہمارے لیے اصلی سوال ہے. بس عزیزان گرامی, خدا ہم سب کو توفیق دے کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے ہم درس لے سکیں
اور آج کے زمانے میں جہاں پر ہمارے پاس انلمیٹڈ پوٹینشیلز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو، میڈیا کے تھرو، جو ہماری ذمہ داری خدا نے ہمارے کاندھوں پہ رکھا ہے، خدایا بحق محمد و آل محمد ہم وہ ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔